بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ہے۔ درس و وعظ کی مجلس تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری عشق و شوق سے اپنے استاد کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور جان و دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں محو تھے۔ اس مجلس میں تمام حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے راہ ہدایت سکھانے والے، ہمیں اپنے وعظ و نصیحت سے بہرہ مند کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، پیغمبر خدا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جھوٹی قسم مت کھائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ قسم خواہ جھوٹی ہو یا سچی نہ کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہمیں اس سے زیادہ وعظ و نصیحت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، زنا مت کریں، حتیٰ کہ زنا کا سوچیں بھی نہیں۔ پھر یوں مثال بیان فرمائی، اگر کوئی شخص نقش و نگار شدہ خوبصورت کمرے میں آگ جلائے تو اس کا دھواں نقش و نگار شدہ کمرے کو سیاہ کر دے گا، اگرچہ اسے جلائے گا نہیں۔ فکر زنا بھی اس دھوئیں کی طرح ہے کہ انسان کے چہرے کی معنوی خوبصورتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اگرچہ چہرے کو ختم نہیں کرتی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا صحرا سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے دور سے کچھ آوازیں سنی۔ آپ ان آوازوں کی طرف چلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دو زمیندار کسی زمین کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ زمین اس کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کے درمیان صلح کرائیں، لہٰذا انہیں صلح پر آمادہ کرنے کے لیے کہا، آپ دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس زمین کی ملکیت میں ہیں۔ کچھ عرصہ بعد یہی زمین قبر بنے گی اور آپ کو اپنے اندر لے لے گی اور بوسیدہ ہونے کے بعد آپ کو اپنا حصہ بنا لے گی۔ پس زمین آپ کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ آپ زمین کی ملکیت میں ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے دنیا کے چند روزہ مادی امور کے لیے جھگڑا مت کریں، غرور کے گھوڑے سے اتریں اور آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان صلح کرائی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ بیابان سے گزر رہے تھے کہ وہاں پر ایک کتے کا مردار پڑا ہوا تھا۔ حواریوں نے کہا، اس کتے کی بدبو کس قدر گندگی اور نفرت آمیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اور دوسروں کو یہ سبق دیا کہ صرف برائیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ خوبیوں کی طرف بھی نگاہ کرنی چاہیے اور مکھی صفت نہیں بننا چاہیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شہر سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے میاں بیوی کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے قریب گئے اور فرمایا، تم لوگ کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ شوہر نے کہا، اے پیغمبر خدا، یہ عورت میری بیوی ہے اور ایک اچھی خاتون ہے، اس نے کوئی برائی نہیں کی، لیکن میں اس سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیوں، کس وجہ سے؟ شوہر نے کہا، یہ عورت ابھی بوڑھی نہیں ہوئی لیکن اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے خاتون، کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا چہرہ صاف و شفاف ہو جائے؟ عورت نے کہا، ہاں، کیوں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب کھانا کھاؤ پیٹ بھرنے سے قبل کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ جب معدے میں غذا کے اوپر غذا بھری جائے تو وہ چہرے کی بدصورتی کا موجب بن جاتی ہے۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستور پر عمل کیا اور اس کا نتیجہ پایا، یعنی اپنی خوبصورتی کو پلٹایا اور اپنے شوہر کی محبوبہ بن گئی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ انہیں وہاں سے ساز باجے اور تالیاں بجنے کی آواز سنائی دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہاں پر شادی ہو رہی ہے، آج رات اس گھر میں دلہن لائی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قریبیوں سے فرمایا، آج رات دلہن مر جائے گی اور ان کی شادی غم میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب رات چھا گئی تو ایسا کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا
وہ دلہن تو ابھی تک زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ اس گھر کے دروازے پر گئے۔ دلہن کا شوہر باہر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زوجہ سے پوچھو کہ اس نے رات میں کون سا اچھا کام انجام دیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے پوچھا۔ بیوی نے کہا، ہر شب جمعہ ہمارے گھر ایک فقیر آتا ہے اور کھانے کو کچھ مانگتا ہے۔ گزشتہ شب وہ آیا، اس نے غذا مانگی، کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ فقیر نے کہا، میرے لیے کس قدر سخت ہے کہ میری بات نہیں سنتے، آج رات میرے اہل و عیال بھوکے رہیں گے۔ جب میں نے یہ سنا تو اپنی جگہ سے اٹھی، گھر میں موجود غذا سے کچھ غذا اسے دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ وہاں پر موجود تھے، دلہن سے کہا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہاں اٹھ کر ایک طرف ہوئی۔ اچانک وہاں پر موجود لوگوں نے اس کے بستر کے نیچے ایک بہت بڑا سانپ دیکھا جو اپنی دم اپنے منہ میں دبائے بیٹھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دلہن سے کہا، تم نے جو صدقہ دیا ہے اس کی وجہ سے اس سانپ کے نقصان سے محفوظ رہی ہو، ورنہ ہونا یہ تھا کہ یہ سانپ ڈنگ مار کر تمہیں موت کی نیند سلا دیتا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اردن سے سرزمین بیت المقدس کی طرف گئے۔ سفر کے دوران میں اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فلاں مقام پر ایک گدھا پھر رہا ہے، اسے یہاں پر لاؤ۔ ان کے ساتھی گئے اور گدھے کو لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہو کر شہر اورشلیم میں داخل ہوئے۔ وہاں پر کچھ مریضوں کی عیادت کی اور اذن خدا سے انہیں شفا دی۔ پھر بیت المقدس میں گئے۔ وہاں پر بعض لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے پیغمبر خدا، ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا کا خاتمہ کیسے اور کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ لوگوں کو مطلع کر رہا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام مبارک احمد ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک کی سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے۔ انجیل میں یہ بشارت پارکلیت کے نام سے ہے، کیونکہ یونانی لغت میں اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور اس کے معادل لفظ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس پیغمبر مرسل کے ایک فرزند حضرت مہدی علیہ السلام مخلوق خدا پر حجت خدا ہوں گے۔ وہ قیام کریں گے اور زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ میں اس زمانے میں آسمان سے اتروں گا اور میرا ظہور قیامت کی نشانی ہوگا۔ اسلامی روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے اور بیت المقدس میں حضرت مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ وہ حضرت کے یار و مددگار ہوں گے اور اپنے پیروکاروں کو ان کی راہبری قبول کرنے کی دعوت دیں گے، ان کی حکومت کے استحکام کا موجب بنیں گے۔ بیت المقدس کے مقام عفیق پر ان کے ہاتھ میں سامان جنگ ہوگا اور دجال کے قتل میں شریک ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے زمانے میں زندگی گزاری تھی کہ راہ ہدایت میں مصائب اٹھائے، لوگوں سے زخم زبان کھائے اور گالیاں سنیں، لیکن جب وہ اپنی والدہ ماجدہ جناب مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کے دل کو سکون مل جاتا۔ ماں کے حالات و بیانات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غمزدہ دل پر شفا بخش مرہم کا کام کرتے تھے۔ ایسی ماں سراپائے نور تھیں، ان کی موجودگی سے انسان کو خدا یاد آ جاتا اور ہر قسم کے غم کو دل سے دھو ڈالتی۔ حضرت مریم علیہ السلام دن کے وقت صحرا اور کوہستان کی طرف تشریف لے جاتی، وہاں پر عبادت خدا اور راز و نیاز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن وہ وادی دمشق میں پہاڑ کے دامن میں مشغول عبادت تھیں کہ تھک کر وہاں پر ہی سو گئیں تاکہ تھکاوٹ دور کر سکیں۔ اسی حالت میں دنیا سے چل بسیں۔ بہشتی حوریں ان کے پاس آئیں، انہیں غسل و کفن دیا اور ان کے اوپر ایک سفید کپڑا ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیچھے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوئی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ماں کو بیدار نہ کیا، کافی دیر تک ان کے پاس ادھر ادھر چلتے پھرتے رہے، لیکن وہ بیدار نہ ہوئیں۔ ادھر نماز پڑھنے اور روزہ کھولنے کا وقت آ پہنچا، لیکن وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئیں۔ وہ بڑے آرام سے ماں کے پاس آئے اور آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تھوڑی اونچی آواز دی،
وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئیں اور کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ماں کی چھاؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ ماں کے داغ فراق نے ان کا جگر زخمی کر دیا۔ برستی آنکھوں سے ماں کا جنازہ اٹھایا، بیت المقدس کے قریب لائے اور وہاں پر سپرد خاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کو بھولے نہیں۔ روح مادر کو خواب میں دیکھا تو خوش ہوئے اور پوچھا، مادر جان، آپ کی کوئی آرزو ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہاں، میری آرزو یہ ہے کہ میں دنیا میں ہوتی، سخت سردی کی راتوں میں صبح تک عبادت و مناجات کرتی اور سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتی۔